السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے گناہ کے بارے میں بتائیں گے جس کو کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 5 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں جو آپ کو ہر طرح سے برباد کر دیں گے۔ اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ برباد ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ 5 گناہ تو نہیں، آپ ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ان گناہوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ان گناہوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ سود خور کو کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ سود خور انسان جو دوسرے کو ٹینشن میں رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت ہر گھڑی ٹینشن میں رہے گا۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ دوستو، ایک سود خور انسان تھا، وہ سیڑھی سے گرا اور مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک روز بیٹے نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، زمین پر آنے کے بجائے جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ بن کر رہوں گا اور میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن کر رہوں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نادان، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتی ہے۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے تو وہ بھی مہنگا ہے۔ خدا را، تم اگر دنیا اور آخرت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں اونچا مقام چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق میں اضافہ ہو اور کامیابی قدم چومے، تو کبھی بھی سود نہ کھانا۔ سود کھانا حرام ہے۔ دوسرا گناہ، کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی پر تہمت لگائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک، متقی، پرہیزگار ہے، جو شخص اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، مگر خدا را کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو۔ جائے وہ باپ اپنے کمر پر بوریاں باندھ کر دن رات مزدوری کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ کمر پر بوریاں باندھ کر دن رات مزدوری کرتا ہے، دن رات محنت مزدوری کر کے بوریے کمر پر پوری لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہو گئی
تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے غریب کی بیٹی کو قبول نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں سمجھا، نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا تو تم اس پر تہمت لگاتے ہو، تو تم ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو دنیا و آخرت میں عزت ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا، الزام نہ لگانا۔ حضرت علی نے فرمایا، تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ دوستو، ہوتا یہی ہے اور دیکھا بھی گیا ہے، جو یتیم ہوتے ہیں ان کے مال کو ان کے دوسرے بڑے ابا، چچا وغیرہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص دوسرے کا مال ہڑپتا ہے اسے کبھی بھی کامیابی اور سکون نہیں ملتا، ایسا شخص کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے ہر گناہ معاف کر دے، مگر شرک والا گناہ ایسا ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پانچواں گناہ خطرناک گناہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ کسی پر جادو کرنا۔ جادو کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کا پینا حرام ہے، اس کے گھر کا دودھ حرام ہے، اس کے گھر کا نمک حرام ہے، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی پر جادو کرتا ہے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی، فڑفڑاتی ہوئی آخرکار اسی بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادو کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را ان 5 گناہوں کو ہرگز نہ کرنا، اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان 5 گناہوں کو زندگی میں بھول کر بھی نہیں کرنا۔ دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی ان گناہوں سے بچتے رہے اور ان کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔